अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर साहिर और हम बात करेंगे मियां नवाज़ शरीफ के लंदन में वीज़ा कैंसिल होने की, जो आजकल बड़ा हार्ट इशू है। और पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में ये बयानात बड़ी शिद्दत से आ रहे हैं कि मियां नवाज़ शरीफ यहाँ से फ़रार हो गए हैं, उन्होंने अपनी सज़ा पूरी नहीं की, वो यहाँ से इलाज करवाने के लिए गए थे और लंदन में जाके बैठ गए हैं, वो सेहतमंद हैं, वो वापस नहीं आए और पाकिस्तान उन्हें वापस लाएगा, उनसे लूटी हुई दौलत वापस ली जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान है या ये जो बयानात आ रहे हैं, इनमें मियां नवाज़ शरीफ को वापस लाने की संजीदा कोशिश कौन सी है। अगर हम इन वाक़यात की बैकग्राउंड पे जाएं, पीछे देखें, तो सारी कोशिशें तो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये मियां नवाज़ शरीफ को लंदन से लाने के लिए नहीं है, शायद कहीं पे उनको पाकिस्तान आने से रोकने के लिए है। क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ तो हमारे ये पिछले 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान आए थे मरीम नवाज़ के साथ, अपनी बेटी के साथ। वो 13 जुलाई 2018 को लंदन से उन्होंने प्रवास ली, बरास्ता अबू ज़हबी इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया। और उस वक़्त लैंड किया जब पाकिस्तानी हाई कोर्ट उनको 7 साल की सज़ा सुना चुकी थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में। फिर हुआ क्या उसके बाद? कितनी संजीदा कोशिश हमने उनको रोकने की कितना हमने उनको पाकिस्तान में रोका। हमारी गवर्नमेंट जो है ये उनके एंटी गवर्नमेंट थी, उनके कह ले खिलाफ इलेक्शन जीत के आई थी। तो उसके बाद हालात क्या हुए? हालात तो ये हुए कि जेल से वो निकले, इलाज के लिए उनको लाया गया सर्विसेज हॉस्पिटल में। वहाँ से उनको नवाज़ शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है वहाँ मुंतकिल किया गया, जाती उम्रा गए। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 2 माह के लिए उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी। हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सज़ा उनकी 26 अक्टूबर 2019 को 2 माह के लिए मुअत्तल की। और 19 नवंबर 2019 को हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने उनकी चौधरी शुगर मिल में बेल ले ली। फिर इसके बाद उन्हें हमारी गवर्नमेंट ने अपनी सरपरस्ती में वापस इंग्लैंड भिजवा दिया, चाहे वो इलाज के लिए गए या जैसे भी गए। अगर वो ज़ेर हिरासत मुलज़म थे, सज़ा याफ्ता थे, तो क्यों नहीं उनको पाकिस्तानी एहलकारों की कस्टडी में भिजवाया गया हॉस्पिटल, जो उन्हें इलाज होने के बाद वापस भी लेके आते। हम तो उन्हें खुद भेज रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो संजीदा कोशिश थी एक दिखाई दी उनको वापस लाने के लिए, वो थी उनका जब पासपोर्ट एक्सपायर हुआ उसके लिए तजदीद करवाना थी। यहाँ पे बयानात आने शुरू हुए कि उनकी तजदीद नहीं की जाएगी, पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। और कहीं पे शायद उन्होंने अप्लाई भी ना किया हो इसकी तजदीद के लिए, ऐसे हालात के मुताबिक। अब अभी भी ये इंश्योर नहीं है कि उन्होंने ये पासपोर्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मनसूख कर दिया है, क्योंकि किसी के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो किसी कानून के तहत भी मुअत्तल तो नहीं किए जा सकते। दूसरी बात देखने वाली ये है कि अगर हमने उनका पासपोर्ट मनसूख कर भी दिया तो क्या इससे मियां नवाज़ शरीफ को हम वापस ले आए या वो वापस आ गए? देखना ये है कि ये हालात इशारा किस तरफ कर रहे हैं। अब ना तो बरतानवी वीज़ा कैंसिल होने से नवाज़ शरीफ ने वापस आना है, ना हम उसे वापस ला सकते हैं। नवाज़ शरीफ पहले की तरह दोबारा फिर वापस आएंगे, जो लग रहा है। कब आएंगे? वो हमारे आइंदा इलेक्शन से पहले वापस आने की कोशिश करेंगे या वो यहाँ पे वापस पहुँचेंगे। क्योंकि 2018 के इलेक्शन में भी जब वो यहाँ पे आए तो इलेक्शन का जो माहौल था उसमें नून लीग ने फिर जितनी सीटें लीं वो सब के सामने है। आज भी उनका नून लीग का सियासत में पाकिस्तान की पूरा अमल दखल है। रही बात बरतानिया में उनका वीज़ा कैंसिल होने की, तो इसकी भी एक बैकग्राउंड है, वो भी हम बात कर लेते हैं उस पर। बरतानिया का अपना एक कानून है उनका इमिग्रेशन का कि किसी के पास वीज़ा चाहे 10 साल का हो वो उसको अपने मुल्क में एंट्री 6 माह के लिए देते हैं। लेकिन
کیونکہ برطانیہ بھی پچھلے 2 سال سے کووڈ صورتحال سے گزر رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے امیگریشن یہ جو قوانین ہیں ان میں نرمی کی ہوئی تھی، اور اسی نرمی کا میاں نواز شریف نے فائدہ اٹھایا۔ 6 ماہ کے لیے انہوں نے 2 بار اپنے ویزے کی تجدید کروائی بغیر ان کا ملک چھوڑے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کووڈ سے وہ نکل چکے ہیں، ان کی 80% جو عوام ہے اس کی وہ ویکسینیشن کر چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے وہ نرم قوانین امیگریشن کے واپس بحال کر دیے۔ جس کے بعد جو ہی میاں نواز شریف نے پھر اپلائی کیا تو ان کا جو ہوم آفس ہے وزارت داخلہ کے ماتحت ان کے کام کرتا ہے، اس نے ان کی تجدید کرنے سے یا ان کو مزید چھوٹ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد قانون کے مطابق میاں نواز شریف ان کی فرسٹ ایئر ٹریبونل ہے وہاں پہ اپیل کر سکتے تھے، اور اگر وہ یہ اپیل نہ کرتے تو اس کا بھی ایک قانون ہے کہ 14 دن کے اندر اپیل نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ہوم آفس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے۔ لہذا میاں نواز شریف کے وکلاء نے وہ اپیل اپنی آن لائن دائر کر دی۔ عدالتیں ان کی ابھی بھی آن لائن ہی چل رہی ہیں، اس میں باقاعدہ جو بھی سماعت ہے، جج بیٹھے ہیں یا وکلاء ہوں یا ملزم مدعی ہوں، وہ آن لائن ہی آتے ہیں۔ صورتحال اس کے بعد یہ ہے کہ برطانیہ میں 2 سال سے تو کووڈ کے باعث عدالتیں بھی اتنا کام نہیں کر رہی تھیں، اور ان کے پاس امیگریشن کے جو بھی کیسز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے حالات میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اپیل کی سماعت ہوتے ہوتے بھی کم سے کم 6 ماہ لگ جائیں گے۔ یہ 6 ماہ تو اب ان کے پاس ڈیفینیٹ موجود ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ان کے پاس 3 اور آپشن ہیں۔ پہلا آپشن جو ہے کہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جو سرمایہ کاری کے عوض نیشنلٹی دیتے ہیں۔ ایسے کافی سارے ملک موجود ہیں، کافی مضبوط ملک بھی ہیں اور ان میں غریب ممالک بھی ہیں۔ دوسرا آپشن میاں نواز شریف کے پاس یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک اہم شخصیت ہیں، 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، کہ کئی سربراہان مملکت کے ساتھ کئی ملکوں کے جو بادشاہ ہیں یا صدر وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں جو انہوں نے اپنے مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بھی ملک، ترکی ہو، سعودیہ ہو، ابو ظہبی ہو، قطر ہو، وہ ان کو اپنا جہاز بھیج کے بھی بلا سکتا ہے، اس کے لیے کسی ویزے کی تو ضرورت نہیں۔ جیسے میاں نواز شریف نے انڈیا کے وزیر اعظم مودی کو بلوا لیا تھا، افغانستان سے واپس آتے ہوئے اپنے گھر انوائٹ کر لیا تھا، اور جتنے لوگ تھے انڈین اس جہاز میں کسی کے پاس ویزا تو نہیں تھا۔ یا کینیڈا نے آسیہ بی بی کو اب جہاز بھیج کے بلوایا، برطانیہ نے ملالہ کو بلوا لیا، تو ایسے کوئی بھی کسی کو بھی بلوا سکتا ہے، اس میں کسی ویزے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسرا آپشن ہے میاں نواز شریف کے پاس کہ وہ وہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کر لیں۔ انگلینڈ میں مستقل رہنے کے لیے یا تو سیاسی پناہ ہو یا ان کی نیشنلٹی ہو، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف سیاسی پناہ حاصل نہیں کریں گے، یہ ان کا آخری آپشن ہو سکتا ہے۔ اور سیاسی پناہ کے لیے اگر پاکستانی گورنمنٹ وہاں جا کے کوئی موو کرتی ہے، اگر میاں نواز شریف سیاسی پناہ کے لیے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہمارے تو سزا یافتہ ملزم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو سیاسی پناہ نہ دی جائے، تو اس میں بھی میاں نواز شریف کے پاس اپنا ایک جو ان کو سزا سنائی تھی جج ارشد ملک نے، ان کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جس کی فرانزک رپورٹ وہ برطانوی کمپنی سے کروا چکے ہیں، جو انہیں سپورٹ کرے گی۔ اور ہمارے اپنے ملک میں بھی جو آئے دن بیانات چلتے ہیں جو ہمارے سننے کو ملتے ہیں کہ انہیں واپس لایا جائے گا یا وہ اپنی سزا کا سامنا کریں، انہیں جیل میں ڈالا جائے گا، ان سے دولت نکلوائی جائے گی، یہ چیزیں وہاں پہ سیاسی پناہ کی اپلیکیشن میں ان کو سپورٹ کریں گی کہ دیکھیں میری وہاں پہ جان کو خطرہ ہے، میری وہاں پہ آزادی کو خطرہ ہے، مجھے سیاسی پناہ چاہیے، وہ تو ان کو فوری طور پہ مل جائے گی۔ وہ اس کا ایک پروسیس ہے، سیاسی پناہ بھی ملتے ملتے کم سے کم 5 سال وہ کیس چلے گا۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ تو ہمارے آئندہ الیکشن سے قبل واپس آنے کی کوشش کریں گے، وہ اس طرف تو جائیں گے نہیں، کیونکہ سیاسی پناہ کے بعد وہ سوائے پاکستان کے دنیا کے کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے الیکشن سے پہلے آنے کی کوشش کریں گے۔ نہ ہم خود انہیں لا سکیں گے، نہ برطانوی جو قانون ہے وہ انہیں ہمارے پاس بھیجنے پہ مجبور ہو سکے گا، وہ جب خود چاہیں گے وہ ضرور آئیں گے۔
تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اب تک ان کو لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کتنی کی ہیں. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ باہر بیٹھا نواز شریف ان کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ملک کے اندر بیٹھا نواز شریف ان کے لیے خطرناک ہوگا، الیکشن پہ اثر انداز ہوگا. اور ہمیں بھی ایسی چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ پس پردہ حقائق کیا ہوتے ہیں، بین السطور کیا ہے، نہ کہ جو سامنے خبریں آ رہی ہیں ہم منو ان انہیں کو تسلیم کر لیں. جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہم بس اسے سنیں اور اس کے بعد اپنی قیاس رائیاں کر دیں کہ یہ ایسے ہے ایسے ہے. ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. جی.